اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب العبادة، السلام عليك يا أول السنة للعبادة، السلام عليك يا رمضان الكريم، السلام عليك يا أنوار الرمضان، السلام عليك يا رمضان رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان آپ کے نام کے ساتھ آج 30 آف رمضان المبارک شہر مقدس قم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے یہاں جوار سے آپ کے گھروں میں ہم سفرہ معصومی اور سفرہ رضوی لے کر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ ہوپ فلی کہ خدا آپ کو یہ رمضان آخری رمضان قرار نہ دے، اور جیسے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی خدا ہم کو بنا دے انشاءاللہ۔ آج اس پروگرام کا لاسٹ ڈے ہے اور پورا ایک منتھ کمپلیٹ ہم آپ کے گھروں کا مہمان بنے، ہمارا ایک کنیکشن رہا آپ لوگوں کے ساتھ، سو فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا، اور کچھ بھی اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ لوگ کہنا چاہیں گے ضرور آپ لوگ کہیے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے، جو کنیکشن آپ کا بی بی معصومہ کے ساتھ رہا ہے، یہ کنیکشن دائمی ہو اور بی بی آپ کو اپنے در پہ بلا لے اور یہاں آ کر آپ کھڑے ہو کر کہے یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ آج کی دعا میں آپ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ہماری مدد فرما دیجیے گا کہ آج جو اصل دین ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فارملی دین کو اپنا لیتے ہیں یا دین کے کچھ ٹکڑوں کو اور پوائنٹس کو اپنا لیتے ہیں اور کمپلیٹ دین کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ آج کی دعا میں کیونکہ لاسٹ ڈے ہے، کھل کر یہ میسج دے دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دے دیا جا رہا ہے، وہ دین کمپلیٹ ہے، وہ روزہ مقبول ہے جہاں دین کے تمام ڈائمنشنز کو سمجھتے ہوئے ہر زاویے سے تم دیندار بنو، ہر زاویے سے تم دیندار بنو۔ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر، خدایا جو روزہ میں نے رکھا، جتنے روزے میں نے رکھ لیا، میری پوری فیملی نے، کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہے، خدایا ان سب کو جزائے خیر دے اور مقبول قرار دے، الہی آمین، الہی آمین۔ علی ما ترضاہ، وہ روزہ ہو جس پہ تو راضی ہو، ویرضاہ الرسول، وہ روزہ ہو میرا میری فیملی کا وہ رمضان ہو اس سال کہ جس سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشک کرے اور راضی ہو، اور آپ ہمیں دعا دے۔ اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے بہت اہم ہے، وہ یہ محکمتاً فروعہ بالاصول، خدایا میرا روزہ ایسا روزہ ہو، میرے بچوں کا روزہ اس سال میں ایسا روزہ ہو، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہم نے جو زیارات پڑھی ہیں، ہم نے جو جلوس نکالا ہے، ہم نے جو عزاداریاں اس مہینے میں کی ہے، ہم نے جو خوشیاں منائی ہیں نزول قرآن پر، اینی تھنگ، امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھایا ہے، اور اسی طرح ہم نے خدیجۃ الغراء پر گفتگو کی ہے، اے خدا ان سب کو تو ایسا کر محکمتاً فروعہ بالاصول، فروع کے ساتھ ساتھ اصول بھی ساتھ ہو، پلس اصول پلس فروع ہو۔ اصول دین آپ سب کو پتہ ہے، توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد، ہاں ہم سب بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
اور وہ خدا سزا اور جزا کے لیے ایک معاد ہے، اور وہ خدا اپنی عدالت کی بنیاد پر سب کو سزا یا جزا دے دے گا۔ اور ہمیں ہدایت دلانے کے لیے اپنے عدل کا تقاضا تھا، خدا نے نبی بھیجا، اور نبی کے بعد امت کو یتیم نہیں چھوڑا، ہماری ہدایت کے لیے ہادیوں کا سلسلہ امامت کے صورت میں بھیج دیا۔ اوکے، یہ لیکن کچھ فروع دین ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اینڈ امر بالمعروف اینڈ نہی از منکر، تولا اینڈ تبرہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ زمانہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ میں کسی جگہ گئی تھی تو وہاں مجھے بتایا گیا پلیز آپ یہاں پہ کچھ نہیں کہیے گا بیکاز یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ یہاں امر بالمعروف نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ لوگ مسلم نہیں ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہیں، بٹ یہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، جہاں فروع نہ ہو، جہاں تولا اور تبرہ نہ ہو، وہاں آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی ہوگی۔ ایک حضرت آیت اللہ عظمیٰ امینی کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وہ حضرت عباس کے ذریعے پہ جا کر قسم دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا علامہ امینی کون ہیں؟ جنہوں نے الغدیر کی کتاب لکھی ہے، جو کبھی گیٹ کیپر بنے، جو کبھی سویپر بنے، جنہوں نے مجتہد ہونے کے باوجود امامہ اور ابا کو چھوڑا، کبھی لکھنؤ میں، کبھی دلی میں، کبھی مصر میں، کبھی لبنان میں، پتہ نہیں کیا کیا رول ادا کیے علی کی فضیلت اور علی کی ولایت کو پروف دینے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اور دین انہوں نے الغدیر کی کتاب لکھی، جس کے بعد اب تلک کہا جاتا ہے 5 ملین لوگ شیعہ ہوئے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ جس ہستی نے وہ کرشمہ کیا ہے، وہ حضرت عباس کے روزے پہ جا کے قسم دیتے تھے کہ خدایا تجھے قسم ہے حضرت ابوالفضل العباس کی، جو عبادت، جو کام، جو ایکٹیویٹی میری لائف میں ہے، خدایا تو اس کو وصل کر، اس کو کنیکٹ کر، فروع کو اصول کے ساتھ، اصول کو فروع کے ساتھ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو سو تولا اور تبرہ، اگر آپ روزہ رکھتے ہو امامت کو ساتھ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا فروٹس کو جب تک وہ ٹری پر ہے، اس ٹہنی کے ساتھ ہے، وہ سڑتا نہیں ہے، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ اس کو اتار دیتے ہو، بھلے وہ کچے ہی کیوں نہ ہو، وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اصول کا فروع کے ساتھ، فروع کا اصول کے ساتھ جو کنیکشن ہے، دونوں کو ساتھ لے کر جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، میں امام علی ہماری جانیں قربان جائے، ہمارے بابا ہے نا، بے سہاروں کے لیے سہارا، بیماروں کے لیے دوا، مولائے کائنات کی اس حدیث کو اکثر میں پڑھتی تھی، الفقہ ثم متجر، یعنی پہلے تم فقہ کو سیکھ لو، تم پہلے حلال اور حرام کو، خمس اور زکوٰۃ کو، پروفٹ میں سے کتنا کیسے نکالنا ہے، اینڈ دین فقیر کا کیا حصہ ہے، سادات کا کیا حصہ ہے، کہاں پر کس چیز کو تم یوز کر سکتے ہو، دین تم بزنس سٹارٹ کر لو۔ آج میں سمجھ سکتی ہوں لوگ MBA کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ MBA کے حوالے سے سب سے پہلی پرسنالٹی جس نے دنیا میں بات کی وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تھے، جس نے 60+ سکلز بزنس کے حوالے سے بیان کیا۔ مولا امام زین العابدین نے کہ رموز اور آثار اور وہ فارمولا کاؤنٹنگ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فقہ کی تدریس بھی دی، اور خوش نصیب ہے آپ میں وہ جو بزنس وومن ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن خمس اور زکوٰۃ کو بر وقت نکالتے ہیں، اس میں ایک حصہ جناب سیدہ کے نام رکھتے ہیں، ایک حصہ امام زمانہ کے نام، اور امام زمانہ رشک کرتے، پراؤڈ فیل کرتے کہ میں غریب نہیں ہوں، میرا چاہنے والا یہ بزنس مین دیکھو یہ اپنے پروفٹ پہ سے ایک حصہ میرے نام رکھے، تو میں کیسے اس کو نقصان پہنچانے دوں۔ اسی لیے جس کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ فروع دین سے دور ہے، وہاں پر ریلیکسیشن نہیں ہے، وہاں پر وہ سکون ان کی لائف میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو دعا کرے کہ اس رمضان المبارک میں پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو اصول دین ہے اور جو فروع دین ہے دونوں پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما دے۔ لو یعلم الناس ما فی رمضان لتمنى السنہ، یہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو اگر رمضان المبارک کا علم ہوتا، رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھتے، تو وہ ایک ہی دعا مانگتے پورا رمضان کہ خدا اس کو کنٹینیو رکھ، پورا سال رمضان المبارک ہو۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا الا ان الانسان لفی خسر، جاگ جاؤ کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب گزرنے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس سحری میں کیا برکات ہے، اس افطاری میں جہاں تم اپنی فیملی کے ساتھ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو اللہ ہر بندے کے ساتھ ساتھ 70 ملائکہ نازل فرماتا ہے، اور خدا رشک کرتا ہے یہ میرا مہمان ہے، انہوں نے میرے لیے بھوک جو ہے برداشت کیا ہے۔ اور ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبد فی شہر رمضان من الضال الواجد ومن العقیم الوالد، خدا کی خوشی کی انتہا شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں ایک وہ بندہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر چینجنگ لاتا ہے، خوشی کی انتہا اس حد تک ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا جیسے ایک بندہ ہوٹل سے دور ہو جاتا ہے اور وہ آؤٹ آف سٹی پہنچ جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آپ کو کہتا ہے آؤ میں آپ کو آپ کے پیاروں تک پہنچا دوں گا، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، خدا کو اتنی خوشی ملتی ہے رمضان میں جو اپنے اندر چینجنگ لائے، بدلاؤ لائے۔ اور اسی طرح ایک پیرنٹس جس کو ایک جوڑا جنہیں 16 17 18 20 ایئر سے جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، سڈنلی ان کو یہ گڈ نیوز دے دی جاتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، آپ دونوں والدین باپ اور ماں بننے والے ہو، تو کیا خوشی طاری ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں جو روزہ رکھے اور روزے کا آثار اس کی پرسنالٹی میں نظر آنا شروع ہو جائے، وہ چینج ہو جائے، مجھے اسی پیرنٹس کی طرح خوشی ملتی ہے۔ اس امید کے ساتھ آج دعا مانگنا چاہوں گی، اور 2 رکعت نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل العباس کا میں تحفے میں دے کر جاؤں کہ آپ عیدی لے لو انشاءاللہ۔ یہ نماز امام رضا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے عیون اخبار الرضا میں، 3 دن کی یہ نماز ہے، بٹ 2 دن آپ کنٹینیولی اس نماز کو پڑھیے گا۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آفٹر حمد اینڈ سورہ 100 ٹائمز یا حیو یا قیوم، سیکنڈ میں بھی یہی ہے، اور آفٹر نماز تسبیحات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اینڈ 100 ٹائمز یا ابوالفضل العباس۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے گا اور اپنے ہاتھوں کو پسے گردن یوں رکھ کر سجدے میں 25 ٹائمز، اب یہ عربک میں ہے، اللہم انی اسألک بید المقطوع ابوالفضل العباس، آپ اپنی لینگویج میں بولیے گا 25 ٹائمز کہ خدایا تجھے عباس کے کٹے بازو کا واسطہ ہے، اور دعا کیجئے۔ سیکنڈ ڈے بھی اسی طرح آپ اس نماز کو پڑھ لیجئے گا، اور 3rd ڈے کو آپ گروی رکھیے گا، جس دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اسی دن آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور